بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے سورہ توبہ کے بارے میں۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے ہی گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ یہ سورہ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البرا۔ توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور البرا اس لحاظ سے ہے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی توبہ ہر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکاموں کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ وہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ سے جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حالات کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان تین افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہ ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ تین افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے۔ آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہونے لگی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں سوا اس کی طرف آنے کے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، اور اس کے بارے میں مفسرین کی گئی رائے ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام اللہ اجمعین کو بلا کر اسی آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل دعا ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیت کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو دوسرے انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف سے جب ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتوں الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورہ ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے
अन्हा ने कुरान को जमा किया तो इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरत से इसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसके अलावा सूरह तौबा का मौजू अल्लाह ताला के अरब के मुशरिकीन और यहूद व नसारा पर अजाब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर ये अजाब आसमानी आफत के बजाय अहले इस्लाम की तलवार के जरिए नाफिज किया गया और इसकी तफसीली हिदायत सूरह तौबा में दी गई है। इस सूरत में ये हुक्म दिया गया है कि मुशरिकीन अरब अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल इल्म की रिसालत को कबूल ना करें तो इनकी सजा मौत है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह के जिक्र न होने की असल वजह ये भी है कि सूरह तौबा में कहर जलाल और मुनाफिकीन पर गैज़ व गज़ब और इनसे बेजारी का जिक्र है और बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम में रहमत का बयान है और रहमत के साथ फौरन ज़हमत का जिक्र है, मुनासिब नहीं। एक रिवायत में ये भी है कि इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई तो इसकी असल वजह यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाज़िल नहीं हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह लिखने से मना फरमाया था। दूसरी तरफ कुछ उलमा ये मिसाल देते हैं कि अगर कोई चोर बाजार में आपसे पर्स चुरा कर भाग जाता है तो जब इसको पकड़ लें तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, बल्कि आप डायरेक्ट चोर से कहेंगे कि तुमने मेरा पर्स चुराया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूरत तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट काफिरों से मुखातिब होकर गुस्से में वो वक्त याद दिलाता है जब काफिरों ने जंग बंदी का मुआहदा तोड़ा था और यही वजह है कि कुरान की सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं। उलमाए किराम ने सूरत तौबा की इंतहाई फजीलत बयान की है। जो कोई सूरत तौबा की तिलावत करेगा तो वो जालिमों के जुल्म से महफूज रहेगा और इस सूरत की तिलावत से एक इंसान के वो काम अल्लाह पूरा करता है जो काम बज़ाहिर इस इंसान को नामुमकिन लगने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुरान की तिलावत को अपने रोजमर्रा का मामूल बनाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते रहें। बेशक वो माफ करने वाला रहीम ज़ात है। ये वीडियो के आखिरी में एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।